یار پیچھے چلتے جاؤ چلو چلو باہر چلو نا جی چلو 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 تھوڑا سا راستہ دے دیا یار گر جائیں یار راستہ دے شاباش 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 راستہ دے نکلے چلو سامنے والا کے لیے کیا کہیں گے انقلاب کے لیے چھٹا دن تھا کہ ایک شہری جو پارلیمنٹیرین بھی ہے اور سب سے بڑی پارٹی کا عہدیدار ہے اس کو راولپنڈی اور اسلام آباد اور لاہور کے درمیان گھسیٹنے میں انہوں نے لگایا. ابھی جو مجھے فواد نے بتائی ہے ڈیٹیل اس کے مطابق وہ کل پورا دن میں جب یہاں سے فارغ ہوا تو میں نے بھی دیکھا کہ قافلہ پتہ لگ رہا ہے جی ادھر سے جا رہے ہیں اور پھر 3 دفعہ انہوں نے موٹر وے پہ اس کو موڑا اور آرڈر یہ تھا کہ کھلے ڈالے میں اس کو بٹھاؤ. ہمیں فواد کو بھی اپنی پرواہ نہیں تھی اور ہمیں اپنی پرواہ نہیں ہے لیکن پولیس کے وہ نوجوان بچے جو کسی کے بیٹے ہیں کسی کے بھائی ہیں اور کسی کے رزق کا ذریعہ ہیں ان کو فواد کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کی آزادی موومنٹ کے ساتھ انہوں نے سزا دی ہے. میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں جو رویہ اختیار کیا گیا ہے اور میں اس بات کی بھی مذمت کرتا ہوں ہم نے بڑی ریسٹرینٹ شو کی ہے. آج میں نے کتاب کھول کے جج صاحب کو دکھائی اور ان کو میں نے بتایا کہ 228 ایک دفعہ ہے تعزیرات پاکستان کی جس میں لکھا ہوا ہے کہ عدالت کا حکم اگر کوئی نہیں مانے گا آن فیس آف دا کورٹ کنٹیمپٹ اس کو سمجھا جائے گا اور سمری پروسیڈنگ اسی وقت اس کو سزا ہو سکتی ہے. تو پھر میں نے ان کو بتایا میں نے کہا کہ یہ جو قانون ہے توہین عدالت کا یہ زیادہ تر وکیلوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے اور جو توہین ریاست کا قانون ہے وہ زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ ان دونوں قوانین کے لیے یہ والا جو میرا پین ہے جس سے میں وکالت کرتا ہوں اس کا رنگ مختلف ہے. میں نے کہا ان کالے قوانین کے لیے میں نے کالا پین رکھا ہوا ہے. تو جج صاحب نے کہا کہ یہ شرم کرو یا کرو شرم کرو یا کرو. میں نے ان سے درخواست یہ کی تھی کہ آپ بیل بانڈ لیں 91 ایک پروویژن ہے اس میں فواد کو رہا کریں لیکن میں ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی لیگل آپشن اور کوئی لیگل راستہ ہم نے چھوڑا نہیں ہے اور کل ہم نے جو بیل لگائی ہوئی ہے فواد کی وہ کل اس کی تاریخ ہے. یہیں پہ ایک سیشن جج صاحب ہیں ان کے پاس وہ صبح کے وقت میں انشاءاللہ لگے گی اور مجھے امید ہے کہ وہ درخواست ضمانت بڑی وزندار ہے اور اس میں اچھے نتائج کی ہمیں امید ہے. تیسرا جو پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ میں جیلم والوں کو سب سے پہلے اور پھر اسلام آباد والوں کو بھی اور اٹک والوں کو بھی اور سب کو جنہوں نے 5-6 دن جس سالیڈیرٹی کا فواد کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ اظہار کیا ہے اور میں سب کو شاباش دینا چاہتا ہوں. سب کو میں خراج بات سنیں مخلوط ایک تو بے بسی کیا میں آپ کو بتاؤں بے بسی کا یہ عالم ہے کہ آپ کی مخلوط حکومت ہے. آپ کے بجٹ میں اگر بجٹ پاس ہونا ہے یا باقی چیزیں ہونی ہیں کسی چیز پہ ووٹنگ ہونی ہے تو بلیک میلنگ شروع ہو جاتی تھی. باقی جو پارٹیاں مخلوط حکومت بنی ہوئی تھی اور بہت سے تو اور لوگ بھی میں سمجھتا ہوں ہماری پارٹی میں بھی جو لوگ ابھی لوٹے بن گئے ہیں ان کا بھی طریقہ کار جو تھا وہ ایسا ہی تھا ہر چیز کے اوپر بلیک میل. تو یہ جو پورا نظام ہے نا ہمارا سسٹم کا یہ ٹھیک نظام نہیں ہے. لیکن اب عمران خان صاحب انشاءاللہ 2/3 اکثریت سے زیادہ لے کر کے آئیں گے تو اب وہ بے بسی والی بات نہیں ہوگی. بے بسی پولیٹیکل بے بسی بھی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں یہ کہ جب آپ کی مخلوط حکومت ہے ادھر بھی مسئلہ اس کو بھی ناراض کرنا پھر پبلک کو ریلیف دینے کے لیے قوانین بھی پاس کر رہے ہیں
اس پہ منانا بھی ہے, اور یہاں پہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے بل میں ووٹ شوٹ کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ میں آپ کو بتاؤں اپنے ذاتی مفادات کے لیے کرتے ہیں. خیر یہ بھی الگ بحث ہے کہ یہ نمبرز والا جو پارلیمانی ایک جو سسٹم ہے ہمارے ہاں یہ کتنا سود مند ہے. بات تو ڈائریکٹ ووٹ کی طرف جانی چاہیے. پارلیمانی سسٹم میں اگر آپ لوٹے اور جو سپریم کورٹ کا حکم آیا آرٹیکل 63A کے بعد بھی اگر آپ پارلیمانی نظام کو مضبوط نہیں کر سکتے تو پھر اس کے بعد تو آپ کو اس نظام کی تبدیلی پہ جانا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, الیکشن میں ووٹنگ کے اوپر کوئی اسٹیبلشمنٹ کی کسی کی کوئی مدد حاصل نہیں تھی, کوئی مدد نہیں حاصل تھی. حکومت بنانے میں کئی جگہوں پہ ہم الیکشن جیتے ہوئے تھے, وہاں پہ ہمیں ہرایا گیا. جو بھی دھاندلی نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں کا پرانا ان کی ٹریننگ ہے اس وجہ سے کئی جگہوں پہ, جی کئی جگہوں پہ. اور وہ عمران خان اپنی مقبولیت سے بہت زیادہ سیٹیں لے جاتے ہیں, لیکن بہرحال وہاں تک تو کوئی کردار نظر نہیں آتا. وہ عمران خان اپنی سٹرگل سے 22 سالہ سٹرگل سے 2018 میں وہ الیکشن جیت کر آئے ہیں اور ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں. لیکن جو مخلوط حکومت ہوتی ہے اس میں پارکنگ لاٹس ہوتے ہیں. اب جو وہ سسٹم کے اندر خرابی کا ایک وہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں, عکاس کرتی ہے اس چیز کی, عکاسی کرتی ہے. اب پارکنگ لاٹ جو ہے اس کی ترتیب جو ہے وہ اگر آپ چینج کریں تو پھر جو اکثریتی پارٹی ہے وہ اپوزیشن میں آ جاتی ہے, بلکہ وہ اپوزیشن میں بھی نہیں رہتی, اس کو تو بالکل ہی کارنر کر دیا جاتا ہے. لیکن پبلک جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. میرا خیال ہے, دیکھیں وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک کسی نے کہا تھا کہ اوپر بڑا سا پتھر آ رہا تھا پہاڑی سے تو نیچے عمران خان صاحب کھڑے تھے, وہ اللہ نے عمران خان کو اٹھا کے شہباز شریف کو کھڑا کر دیا. تو یہ جو ساری چیز ہوئی ہے پیچھے, تو بات یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی میں تو بہت اضافہ ہوا ہے, اور یہ پتھر انہی پہ آتے ہیں جب یہ ظلم کرتے ہیں, جبر کرتے ہیں, ان کا گراف نیچے جاتا ہے. انہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے, ان کا گراف نیچے جاتا ہے. عمران خان کی پاپولیرٹی میں تو ان چیزوں سے اضافہ ہو رہا ہے. ابھی سارے حلقوں میں عمران خان تو کہہ رہے کہ اس پتھر کو جو پتھر آ رہا تھا اس کو خان صاحب کو جو ہے اللہ نے نہیں بلکہ سمیٹ نے اور حکومتوں نے جو ہے ہٹایا وہاں سے. کیا اس میں کچھ چاہیے بچایا جی اللہ نے. میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ مخلوط حکومت تھی, عمران خان صاحب انشاءاللہ اکثریت لے کے آئیں پھر وہ فیصلے کریں گے. ادھر تو میرا نہیں خیال کہ پہلی اس میں بھی جو مخلوط حکومت ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہو سکتی تھی. عمران خان صاحب پر کیا ابھی نومبر میں 3 نومبر کو حملہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ سنجیدگی اسی سے آشکار ہے. حکومت خود کہتی ہے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, حکومت کہتی ہے سنجیدگی تو بہت زیادہ ہے جی اس معاملے میں. ایک قوم کے لیڈر, ہر دل عزیز لیڈر, سب سے زیادہ مقبول لیڈر, اس وقت ان کی جان خطرے میں, اور یہی سنجیدگی اور اس کو سب کو سنجیدہ طور پہ لینا چاہیے ہمیں. اور یہ ان کی جو سیکیورٹی انہوں نے خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے ہٹا دی ہے, سابق وزیر اعظم ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. وہ اس قوم کے لیے, دیکھیں کوئی اور ہوتا نا, کوئی اور ہوتا, کنٹینر پہ گولیاں چھوڑ دیں, اس کو چھینک بھی آتی نا تو کہتے ہیں میں جا رہا ہوں سرجری کے لیے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, مجھ سے باہر جاتا واپس ہی نہ آتا دوائی لینے. عمران خان ہے, گولیاں لگی, ملک میں ہے, نڈر ہے. آپریشن تھیٹر کے بعد سے انہوں نے نکلنے ساتھ ہی میٹنگز کی, کام شروع کر دیا. ابھی تک کھڑے ہیں, اپنے ملک میں ہیں, اپنے گھر پہ ہیں, کہیں بھاگ کے نہیں گئے ملک سے. عوامی لیڈر ہے, عوام کے ساتھ ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا عمران خان. اچھا فیصل جاوید صاحب, ساتھ کہا گیا نوٹس میں کہ عمران خان معافی مانگے اس الزام کی, کیوں کیا دلی کا دلی آصف زرداری صاحب کی وہ یار وہ دیکھ کے بات سنیں. پیٹرول کتنا مہنگا ہوا ہے؟ 35 پہلے کتنا ہوا تھا؟ 30. یکمشت ہوئی نا, یکمشت مہنگا, ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی نے عمران خان صاحب نے جو یہ بات کی ہے اس پہ کچھ 35 پریس کانفرنسز کی ہیں, ایک لفظ نہیں بولا پیٹرول کے اوپر, ایک لفظ نہیں بولا قیمتوں کے اوپر. اور ہم کہتے ہیں کہ وہ تو عمران خان نے جو کہا ہے اس پہ آپ قانونی چارہ جوئی کریں, بالکل کریں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, وہ میں بات کر چکا ہوں. لیکن مجھے بتائیں کہ کیا آج اسحاق ڈار کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار جو ہے, اسحاق ڈار کا کیا قصور ہے؟ نو, اسحاق ڈار
पूरी नून लीग, पूरी पीपल्स पार्टी, पूरी MQM, पूरी JUIF, पूरी PDM, सबका कसूर है। आप क्या समझते हैं एक इसहाक डार जो हैं वो अकेले ये पूरा जो PDM का टोला है इन सबको बराबर रखे, ये सब इमरान खान के खिलाफ सारे इकट्ठे हुए हैं और सारा दिन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान, ख्वाब में इमरान खान, नाश्ते में इमरान खान, लंच में इमरान खान, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान, जहाँ जाते हैं इमरान खान। ये तो इमरान खान का डर है और अभी आएंगे 35 हलकों में हर जगह इमरान खान और आप मुकाबला करो। यानी आपका मकसद है इमरान खान सिर्फ अवाम में मकबूल नहीं है, सियासतदानों में भी मकबूल है। जी हाँ, इनके दिन रात इनका काम ही इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान। अच्छी बात है। अच्छा, ये गर्दान क्यों गर्दानी जाती है? इसलिए अर्श वाले मेरी तौहीद सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठना, बेशक ये वजह है। अच्छा फैसल जावेद साहब, ये बताइएगा कि सागदार आए, आपने देखा मुफ्ता इस्माइल के दौरान भी दौर में भी डॉलर महंगा हुआ, उसके बाद दोबारा महंगा हुआ। ज़रा क्या एनालिसिस करते हैं आप डॉलर महंगा होने का और पेट्रोल महंगा होने का? अप्रैल में इमरान खान साहब की हुकूमत जाती है और अगर ना जाती तो मई और जून के महीने में पेट्रोल इमरान खान ने मज़ीद सस्ता करना था। उसकी वजह है इमरान खान साहब जब आए तो 3000 अरब रुपया मुश्किल से जो है टैक्स जो है इकट्ठा होता था। अप्रैल 2022 में ये 6000 अरब प्लस पे चला गया। अमीर से टैक्स लेके गरीब को रिलीफ देना, फिर रशिया के साथ जो सस्ते तेल का मुआहदा है वो भी हो ही जाना था, इमरान खान रहते हो जाना था। तो पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाना था और महंगाई में कमी आनी थी, बिजली और गैस भी सस्ती होनी थी और फिर ओवरऑल उनका चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ना। लेकिन इन्होंने आकर 3 चीज़ों की हम कीमत अदा कर रहे हैं। एक गुलामी की कीमत, एक इनकी करप्शन की कीमत जो NRO उसके साथ ही जोड़ देना, और तीसरी चीज़ है इनकी नालायकी। ठीक है ना, तो आप सिंगल आउट नहीं कर सकते सागदार को। सॉरी, मैं तो उनको ब्लेम नहीं करूँगा सागदार को, मैं तो पूरी नून लीग को और पूरी पीपल्स पार्टी को ब्लेम करूँगा। अच्छा, ये बताइएगा आप इमरान खान से मुलाकात करके आए हैं, कोर कमेटी का इजलास भी हुआ है, इंतखाबात की क्या तैयारियां हो रही हैं? क्या इमरान खान जलसे के लिए बाहर निकल रहे हैं? इस्लामाबाद कब आ रहे हैं? मैं नहीं जा सका जी, इधर अदालतों में पेशियाँ नहीं ख़त्म हो रही। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आगे ज़िमनी इंतखाबात और बल्दियाती सूबाई इंतखाबात का टाइम आ रहा है, क्या इमरान खान जलसा करने बाहर निकल रहे हैं? इस्लामाबाद कब आएंगे? हाँ, बिल्कुल इमरान खान अभी मतलब 1-2 हफ्ते लगेंगे उनको, टांग की अभी तक उनका वो ठीक नहीं हुआ पूरी तरह से, लेकिन उसके बाद इमरान खान अभी भी मैदान में है। अभी भी वीडियो स्क्रीन पर जितने उन्होंने जलसे किए हैं, जितनी बड़े बड़े जलसे किए हैं, और ये तो वैसे नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब अब जब पूरी कैंपेन में निकल रहे हैं, 10 अप्रैल से पहले इलेक्शन होना ज़रूरी है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का। ठीक है, ये इंतखाबात होने और इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी। अदालत का भी फैसला आ जाएगा, अदालत का फैसला में कोई इबाहम